بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے درس فقہ کے اندر ہم حاضر ہیں، اور آج ہم وضو کی ایک اہم سنت ہے مسواک کرنا، اس کے حوالہ سے ہم مسواک کے آداب اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور مسواک کے مسائل کے بارے میں جانتے ہیں کہ مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے، مسواک کیسے کرنا چاہیے، اور مسواک کرنے کے بعد اس کو رکھنا کیسے چاہیے۔ یہ چیزیں ہم آج کی اس نشست کے اندر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسواک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جس سے مسواک کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، ان میں سے ایک چیز عطر لگانا ہے، ایک چیز نکاح کرنا ہے، ایک چیز مسواک کرنا ہے، اور چوتھی چیز حیا کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے، بغیر مسواک کے نماز پڑھنے 70 گنا افضل ہے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ اور مسواک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ منہ کی صفائی بھی ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی نماز کتنی، مسواک کی اتنی اہمیت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حافظہ کو تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا مسواک کرنا ہے، دوسری چیز روزہ رکھنا ہے، اور تیسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کی حافظہ کو تیز کرتی ہیں اور انسان کی بلغم کو دور کرتی ہیں۔ تو مسواک کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسواک کے آداب اور اس کا طریقہ اور اس کے مسائل وہ بھی جاننے چاہیے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے مسواک کر سکیں۔ مسواک کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیا جائے۔ پہلے دائیں جانب کے اوپر والے دانت مسواک کیا جائے، پھر بائیں جانب والے اوپر کے دانت ان پر مسواک کیا جائے، پھر دائیں جانب والے نیچے کے دانتوں پر مسواک کیا جائے، اور پھر بائیں کے نیچے والے دانتوں پر مسواک کیا جائے۔ ہر مرتبہ مسواک کو دھو لیا جائے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد پھر مسواک کو دھو دیا جائے۔ مسواک نہ ہی بہت نرم ہو اور نہ ہی بہت سخت ہو، بلکہ پیلو کا، زیتون کا یا نیم کا، کڑوی لکڑی کا مسواک زیادہ بہتر ہے۔ مسواک کتنا موٹا ہونا چاہیے؟ مسواک ہاتھ کی ایک چھوٹی انگلی کے برابر اتنا موٹا ہونا چاہیے، اس سے باریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے۔ اور کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ 1 بالشت مسواک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنا مسواک چھوٹا بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا ہی مشکل ہو جائے۔
اور یہ بھی ہے کہ جو مسواک ایک بالی سے زیادہ ہو مسواک، اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس لیے ایک بالی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور کم از کم اتنا ہو کہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ میں پکڑ سکیں، تاکہ آسانی کے ساتھ مسواک ہو سکے۔ اور جب مسواک کیا جائے تو کیسے کرنا ہے، مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک دانتوں میں چوڑائی میں کیا جائے گا، یعنی ایسے کیا جائے گا، ایسے اوپر نیچے نہیں کیا جائے گا، بلکہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیا جائے، لمبائی میں نہیں کیا جائے۔ یہ طریقہ سنت ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ ایسے چوڑائی کے اندر مسواک، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر نیچے دائیں طرف، پھر نیچے بائیں طرف، 3 بار کیا جائے، اور ہر بار مسواک کرنے کے بعد اس کو دھو لیا جائے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسواک کر کے نالی میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ مسواک کی بے ادبی ہے، کیونکہ مسواک اعلیٰ سنت ہے اور سنت کو ادا کرنے کا ایک آلہ ہے، اس لیے اس کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسواک کرنے کے بعد اگر استعمال کے قابل نہ رہے تو اسے دفن کر دینا چاہیے، یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں، کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے۔ یہ بھی اس کا احترام ہے مسواک کا، کیونکہ اس سے ہم نے ایک حضور کی پیاری سنت کو ادا کرنا ہے، لہذا اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ اور مسواک کو زمین پر گرانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے جیب میں رکھیں، اور نہیں تو اس کو کھڑا کر کے رکھا جائے، جو اس کا ریشے والی سائیڈ ہے وہ اوپر ہو۔ جس طرف سے ہم برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، وہ سائیڈ اوپر ہونی چاہیے۔ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں یا جیب میں کھڑا کر دیں، نیچے زمین پر پھینک دینا یا نالیوں کے اندر بہا دینا، یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ اور مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک دائیں ہاتھ سے کریں۔ اور مسواک کا پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کا پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی یہ ہم نے نیچے رکھنی ہے، یہ چھوٹی انگلی نیچے اور انگوٹھا بھی نیچے، اور 3 انگلی ہم نے مسواک کے اوپر رکھنی ہے۔ یہ طریقہ ہے سنت مسواک کا پکڑنے کا۔ انگوٹھا نیچے ہو، انگلی نیچے ہو، اور 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں، یہ طریقہ ہے مسواک کا پکڑنے کا۔ اور دانتوں کی چوڑائی پہلے میں نے کہا، چوڑائی کے اندر مسواک کیا جائے، اوپر نیچے نہیں کرنا، لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی کے اندر مسواک کیا جائے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے یا سخت کپڑے سے دانتوں پر برش کر دیا جائے اور انگلی مار دی جائے۔ اگر دانت نہ ہوں تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر ہی پھیر دیا جائے۔ اگر دانت نہیں ہے تو پھر انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے مسواک کرنے کا، اور مسواک کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مسواک کی اس پیاری سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہونے کے چانس ہیں، یعنی جو بندہ مسواک پابندی کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے، ایمان کی سلامتی سے وہ دنیا سے جائے گا، اس کے چانس ہیں۔ تو ہمیں اس پیاری سنت کو ادا کرنا چاہیے، جس کے بہت سے فوائد ہیں، جس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان پاکیزہ لمحات کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی احباب یا اللہ اس درس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کو دین دنیا کی سعادتیں اور بلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ دینی مسائل کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان مبارک کی ببرکت ساعتوں کو اپنی یاد کے اندر، اپنی رضا کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دن بھر روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ
ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔